جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین ورحمۃ اللہ علی محبیہم اجمعین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم واعداء اللہ من یوم ظلمہم الی الآن ومن الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وقولہ الاحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ ازد لہ فیہا حسنہ ان اللہ غفور شکور صلوات اذان گرامی قدر، سب سے پہلے تو اس خالق کا بے حد شکر ہے، حمد ہے اس کی بارگاہ میں کہ اس نے آپ مومنین کی زیارت اور دیدار قریب سے نصیب کیا۔ یہ خمسہ مجالس جو آج سے شروع ہو رہی ہیں، قرآن مجید کی انتہائی مشہور اور معروف آیت جسے آیہ مودت کہا جاتا ہے، اس کو ان مجالس کے لیے سرنامہ کلام، سرنامہ سخن قرار دیا ہے۔ ان مجالس میں ہم حیات انسان اور محبت اہل بیت کے عنوان پر آپ حضرات سے گفتگو کریں گے۔ حیات انسان اور محبت اہل بیت۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے اس پڑھے لکھے مجمع میں شاید ایسا تو کوئی نہیں ہوگا کہ جسے اس آیت کا ترجمہ یاد نہ ہو، مگر اپنے موضوع سے گفتگو کو جوڑنے کے لیے مجھے آیت کا ترجمہ کرنا پڑے گا، اور کرنا بھی چاہیے کہ اگر ایک آدمی بھی ترجمہ اس آیت کا نہیں جانتا تو اس کے لیے کرنا چاہیے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ قل حبیب ان سے کہہ دیجئے، ان لوگوں سے کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ اس تبلیغ دین پر، اس تبلیغ رسالت پر اجرت کا کوئی سوال نہیں ہے، الا المودۃ فی القربى، میری اجرت صرف اور صرف یہ ہے کہ قربا سے مودت کرو۔ صلوات پڑھ لیجئے۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، یہاں سے اصل لطف آیت کا جو اس کے بعد ہے، من یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنہ ان اللہ غفور شکور۔ لیکن اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا رکوں گا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اگر آپ حضرات کو زحمت محسوس نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا میرے نزدیک ہو جائے، آپ کے قریب ہونے تو آیا ہوں میں، ذرا تھوڑا قریب ہو۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ بہت مہربانی، بہت مہربانی، تھوڑا سا اور نزدیک ہو جائیں تو جو لوگ پیچھے آ رہے ہیں ان کو جگہ بھی مل جائے، ماحول میں خوبصورتی آ جاتی ہے۔ آپ جب قریب بیٹھتے ہیں، ویسے نماز کی پہلی صف میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ثواب زیادہ ہوتا ہے،
ہر عبادت میں ایسا ہی ہوتا ہے. آپ مجلس میں جتنا آگے بڑھ کے ممبر سے قریب بیٹھیں اور بڑھ کر شرکت کریں تو یہ جذبہ خضوع و خشوع کو ظاہر کرتا ہے، جس کی وجہ سے عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے. اور ویسے بھی اللہ مومنین کا نزدیک ہو کر بیٹھنا پسند کرتا ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. حبیب ان سے کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، اس تبلیغ دین پر اجرت کا اور کوئی سوال نہیں ہے، الا مگر سوال ہے. الا کا معنی ہے مگر، یعنی عربی کا طریقہ یہی ہے نا کہ پہلے نفی پھر اللہ سے استثناء. تو جب اللہ سے استثناء ہوگا تو یعنی یہ بات ہر صورت میں خدا منوانا چاہتا ہے. پہلے نفی کی ہے اور کچھ نہیں. ہاں مگر یہ نہیں کہ اجرت ہی نہیں ہے، اجرت ہے اور اجرت کا سوال بھی ہے، مگر اور کچھ نہیں. اجرت صرف اور صرف یہ ہے کہ الا المودۃ فی القربى، قربا سے مودت کرو. اب یہاں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کچھ دیر رکوں اور سب سے پہلے لفظ مودت کا ترجمہ کروں، اس لیے کہ اہل بیت کے لیے مودت مانگی ہے، مانگی رسول اعظم نے ہے، اور خدا کے حکم سے مانگی ہے، اللہ کے حکم سے مانگی ہے، وحی سے مانگی ہے، امر الہی سے مانگی ہے، اپنی مرضی سے نہیں مانگی. قل، خدا نے آیت بھیجی ہے، حکم بھیجا ہے، وحی بھیجی ہے، مانگ اور تقاضا کر اور کہہ کہ اس پر اجرت چاہیے، اور اجرت اور کچھ بھی نہیں ہے. اجرت میری یہ ہے کہ تم قربا سے مودت کرو، میری آل سے مودت کرو، اہل بیت سے مودت کرو، علی و فاطمہ سے مودت کرو، حسنین سے مودت کرو. آگے چل کر میں قربا سے مراد کیا ہے، اہل بیت، اور اس کو پھر ہم ثابت بھی کریں گے، قرآنی دلائل بھی اور احادیث عقلی و نقلی ہر قسم کے دلائل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جہاں سے ہم واضح کریں گے. خود آیت ہی واضح کر رہی ہے کہ قربا سے مراد اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے. اہل بیت کی مودت، سب سے پہلے لفظ مودت کا معنی، اس کا ترجمہ جاننا ضروری ہے. مودت کا ترجمہ کیا ہے؟ لفظ چونکہ عربی کا ہے، عام طور پر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جہاں پر بھی اب عربی عبارت میں لفظ مودت استعمال ہوا ہے تو نیچے اس کا ترجمہ لکھا ہوا ملے گا آپ کو محبت. اچھا، پھر محبت بھی عربی زبان کا لفظ ہے، محبت خود بھی عربی لفظ ہے. اور علم معانیوں بیان کا یہ قانون ہے کہ اگر زبان ہو ایک اور لفظ ہوں دو تو ان کا معنی 100% ایک ہو ہی نہیں سکتا ہے. 100% ان کا ایک معنی نہیں ہو سکتا. ظاہر زبان بھی ایک ہے اور ایک ہی زبان کے دو لفظ ہیں تو معنی میں تو کوئی فرق ہے. جب فرق ہے تو پھر مودت کو محبت لکھنا، ظاہر ہے کہ مودت کا اپنا معنی ہے اور محبت کا اپنا معنی ہے، اور پھر یہی وجہ ہے کہ اگر محبت کا لفظ عربی عبارتوں میں آ جائے گا تو پھر اس کا ترجمہ لکھنا پڑتا ہے مودت، اور اسی طرح کام چلایا جاتا ہے کہ مودت کا ترجمہ محبت اور محبت کا ترجمہ مودت لکھ کر کام چلایا جاتا ہے. ورنہ یہ محبت کا ترجمہ مودت نہیں ہے اور مودت کا ترجمہ محبت نہیں ہے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ترجمہ کرنے والے غلط ترجمہ کرتے ہیں. میں ایک بالکل حقیر طالب علم ہوں، میں ایسی جسارت کر ہی نہیں سکتا، میں صاحبان علم و فضل کی شان میں گستاخی کر ہی نہیں سکتا. ترجمہ کرنے والے بیچارے اپنی جگہ ٹھیک ہیں، اگرچہ یہ ترجمہ درست نہیں ہے مگر ان کا یہ لکھنا اپنی جگہ ایک لحاظ سے درست ہے، اس لیے کہ آخر یہ نہ لکھیں تو پھر کیا لکھیں. اگر وہ مودت کو محبت نہ لکھیں اور محبت کو مودت نہ لکھیں تو پھر کیا لکھیں. معاملہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اردو زبان ہے غریب الالفاظ زبان. اس زبان کے پاس عربی انتہائی فصیح زبان، بلیغ زبان، وسیع زبان، اس الفاظ کا ذخیرہ بہت زیادہ ہے، اس میں وسعت بہت ہے، بلاغت بہت ہے، فصاحت بہت ہے. عربوں کو ہمیشہ اپنے ادب پر ناز رہا ہے. زمانہ جاہلیت میں بھی وہ شعر کہا کرتے تھے تو انہیں اپنے ادب پر ناز. اس زبان کے پاس وسعت بہت زیادہ،
یہ زبان جو ہے اردو زبان، یہ زبان غریب الالفاظ زبان ہے، کیونکہ یہ بنی بھی چندے سے ہے، کچھ اس زبان سے، کچھ اس زبان سے، کچھ اس زبان سے لے کر، اور چندہ عموماً کم پڑ جایا کرتا ہے، چندے سے بنی ہوئی زبان ہے نا، تو اس کے پاس غریب الالفاظ زبان ہے، یعنی لفظوں کی کمی ہے ہر معنی کے لیے، کیونکہ اردو کے پاس نیا لفظ نہیں ہے، تو زبان کی غربت کی وجہ سے ترجمہ کرنے والے مترجم کو مودت کو محبت لکھنا پڑتا ہے، اور محبت کو مودت لکھنا پڑتا ہے، یہ جاننے کے باوجود کہ مودت محبت نہیں ہے اور محبت مودت نہیں ہے، مجبوراً اسے یہ لکھنا پڑتا ہے۔ مگر آپ مجھے اجازت دیں، کیونکہ میری تو کوئی مجبوری نہیں ہے نا، میں تو بتا سکتا ہوں کہ اصل معنی کیا ہے، اصل مفہوم کیا ہے، محبت کا اصل ترجمہ کیا ہے، مودت کا اصل کا ترجمہ کیا ہے۔ تو آپ کی طبیعت اگر پسند کرے تو پھر میں اس کا اصل معنی و مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اگر تو آپ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولتے رہیں گے تو جو موضوع میں نے سوچا ہوا ہے میں وہی پڑھتا رہوں گا، اور اگر آپ ہو جائیں گے خشک تو میں بھی خشک ہو جاؤں گا، کہ جیسے سامعین ویسی خطابت۔ تو ویسے اگر آپ لوگ خاموشی سے بھی مجلس سنتے ہیں، آپ کے یہاں رواج داد دینے کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بھلے خاموشی سے سنیے، آرام سے سنیے، ہم بھی آرام سے پڑھیں گے کیونکہ ہم بھی بڑے تھکے ہوئے ہیں، بہت سکون سے آپ سے بات کریں گے۔ لیکن میں ایک وضاحت ضروری سمجھتا ہوں، بہت سی جگہوں پر میں نے کی ہے اور یہاں پر بھی کرتا ہوں، کہ ایک نظریہ یہ ہے، ایک طرف کا نظریہ ہے کہ جب مجلس سنی جائے تو خطیب مجلس پڑھے، مجمع مجلس سنے اور انتہائی خاموشی کے ساتھ سنے۔ اس دوران مجمع کو کوئی خاص رسپانس دینا یا واہ واہ کرنا یا نعرے لگانا یہ عجیب بات ہے۔ بھائی سنو آغا صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ان کی بات سنو، یہ شور کیوں کر رہے ہو۔ ایک نظریہ یہ ہے، میں ان بزرگان کا احترام کرتا ہوں، ان کی رائے کا بھی احترام کرتا ہوں، یہ بات اپنے مقام پر درست بھی ہے اور ٹھیک بھی ہے کہ عالم کی بات کو توجہ سے سننا چاہیے۔ خطیب جو کہہ رہے ہیں آپ انہیں پوری توجہ سے سنیں، اور اگر بات واقعاً سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے تو پورے انہماک کے ساتھ سنیے اور سمجھیے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے فضائل اہل بیت کا، تو اگر مجلس میں فضائل اہل بیت شامل ہو جائیں، فضائل آل محمد اگر بیان کیے جائیں، تو ہر شے کا ایک حق ہوتا ہے۔ جس طرح کے رسالت الحقوق میں امام سجاد علیہ السلام نے حقوق بیان کیے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام نے وہاں بیان کیا ہے کہ آپ کی آنکھ کا آپ پر کیا حق ہے، آپ کے کان کا آپ پر کیا حق ہے، آپ کے ہاتھ کا کیا حق ہے، آپ کے پاؤں کا، یعنی ہر چیز کا حق ہے، جس مکان میں آپ رہتے ہیں اس کا حق ہے۔ تو جہاں ہر چیز کا حق بیان کیا گیا ہے، ہر شے کا حق ہے، ہر لفظ کا حق ہے، خطابت کا بھی حق ہے، سماعت کا بھی حق ہے۔ فضائل اہل بیت جب بیان کیے جائیں تو فضائل کا یہ پہلا حق ہے کہ انہیں کمال جوش عقیدت کے ساتھ سنا جائے۔ یہ حق ہے فضائل اہل بیت کا کہ جب انہیں سنا جائے تو مکمل اور کمال جوش عقیدت کے ساتھ انہیں سنا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ باتیں درست اپنی جگہ پر کہ آپ تمام مطالب اور مفاہیم کو پوری توجہ سے سنا کریں، لیکن یہ جو مجلس حسین ہے یہ قائم کیا ائمہ علیہم السلام نے، اس مجلس کے قائم کرنے کا کوئی فلسفہ ہے، وہ تو الگ عنوان ہے اور موضوع ہے، پھر اس پر بات کریں گے کہ مجلس قائم کرنے کا فلسفہ کیا ہے۔ بہت سارے اس کے حکمتیں ہیں، راز ہیں، یہ مجلس کیا کام کرتی ہے۔ ان اہداف میں سے ایک ہدف یہ بھی ہے، ایک مقصد یہ بھی ہے اس مجلس کا، یہ مجلس اس لیے نہیں ہے کہ زندہ لوگوں کو مار دیا جائے، صحت مندوں کو بیمار کر دیا جائے، طاقتوروں کو کمزور کر دیا جائے، جاگے ہوئوں کو سلا دیا جائے۔ یہ مجلس تو مردوں کو زندگی دینے کے لیے ہے، یہ مجلس بیماروں کو صحت دینے کے لیے ہے، یہ مجلس کمزوروں کو قوت اور طاقت دینے کے لیے ہے، یہ مجلس جذبوں کو جوان کرنے کے لیے ہے، یہ مجلس لہو کو گرم کرنے کے لیے ہے، یہ مجلس ہر زمانے کے یزید سے ٹکرانے کا حوصلہ دینے کے لیے ہے۔ بلند ترین صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد پر۔
مجلس میں لہو گرم نہیں ہوگا تو کب ہوگا؟ میرا کام یہ نہیں کہ آپ جاگے ہوئے آئیں اور آپ کو سلا کے بھیج دوں، میرا کام یہ ہے کہ آپ سوئے ہوئے آئیں اور میں آپ کو جگا کے بھیجوں۔ مجلس لہو کو گرم کرنے کے لیے، جذبوں کو جوان کرنے کے لیے، اہل بیت کے ساتھ دیوانہ وار تعلق قائم کرنے کے لیے، مجلسوں میں جو اہل بیت اطہار کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ فلسفہ فضائل اہل بیت کیا ہے، یعنی کیوں ان کے فضائل بیان کیے جائیں، مستقل عنوان ہے جس کے لیے مجھے 5 یا 10 دن چاہیے، موقع ملا تو اشارتاً کچھ کہوں گا، لیکن ان فضائل مسلسل فضائل بیان کرنے کا حکم ہے، اس لیے تاکہ ہر دور کے لوگوں کے دلوں میں اہل بیت اطہار کی مودت اترتی رہے، ہر دور کے لوگوں کے دلوں میں آل محمد کا عشق بھرنا، ان کی عقیدت بھرنا، ان کی مودت بھرنا لازم ہے اور واجب ہے۔ اور مودت اہل بیت اجر رسول ہے، رسول اعظم کی اجرت ہے۔ اہل بیت کو دیوانہ وار وابستگی اہل بیت کے ساتھ قرآن کا تقاضا ہے، آل محمد کے ساتھ عاشقانہ تعلق جنون کی حد تک اہل بیت کے ساتھ تعلق قرآن کا تقاضا ہے، دین کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان اٹھے تو ان کے لیے، بیٹھے تو ان کے لیے، سوئے تو ان کے لیے، جاگے تو ان کے لیے، بولے تو ان کے لیے، جینا بھی ان کے لیے ہو اور مرنا بھی ان کے لیے ہو۔ صلوات اللہم۔ اب مودت کی بات ہے اور پورے جوش مودت کے ساتھ اس کو سننا بہت ضروری ہے، کیونکہ بات ہی مودت اہل بیت کی ہے۔ دوستو، مودت کا ترجمہ محبت، اب آپ نے سن لیا کہ محبت اور مودت یہ ہم کر دیتے ہیں، لیکن اس سے حق ادا نہیں ہو رہا، کیونکہ ایک ہی زبان کے 2 لفظ ہیں۔ اب آپ سے میں نے اجازت لے لی ہے اور آپ کی مجھے اجازت مل گئی ہے، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ فرق کیا ہے محبت میں اور مودت میں۔ اس مودت سے یا ہماری گفتگو سے مقصود جو ہے وہ عشق اور عقیدت اہل بیت ہے، مطلوب جو ہے وہ عشق اور عقیدت خدا ہے، یہ مطلوب ہے، یعنی حقیقی پیار، حقیقی چاہت۔ لیکن کبھی حقیقت تک پہنچنے کے لیے مجاز کا سہارا مثالوں کی حد تک لینا پڑتا ہے۔ مودت کا معنی کیا ہے؟ مودت کا معنی ہے پیار کرنا، چاہت چاہنا۔ محبت کا معنی کیا ہے؟ محبت کا معنی ہے پیار کرنا، چاہت چاہنا۔ اب کوئی پتھر میرے سر میں نہ مارے کہ مولانا اتنی دیر تو کہتے رہے کہ دونوں کے معنی میں فرق ہے، اور آخر میں جا کر دونوں کا ایک ہی ترجمہ کیا کہ مودت کا معنی بھی پیار ہے، چاہت ہے، چاہنا، اور محبت کا معنی بھی وہی پیار، وہی چاہت چاہنا۔ تو پھر آپ نے کیوں کہا کہ اس میں فرق ہے؟ ہاں جناب، فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہ جو پیار ہے، یہ جو چاہت ہے، یہ جو چاہنا ہے، اس چاہنے کے درجے ہیں، مدارج ہیں، اسٹیجز ہیں، اور وہ ہیں کل 5۔ چاہت کے، پیار کے سب سے پہلے درجے کا نام محبت ہے۔ اس چاہت کے، پیار کے دوسرے درجے کا نام انس ہے۔ اس چاہت کے، اس پیار کے تیسرے درجے کا نام شغف ہے۔ اس چاہت کے، اس پیار کے چوتھے درجے کا نام عشق ہے۔ اس چاہت، اس پیار کے 5ویں اور آخری درجے کا نام مودت ہے۔ مودت چاہت کا آخری سٹیج، پہلا سٹیج چاہت ابتدائی منزل پر ہے، پہلی منزل پر تو محبت کہلائے گی، دوسرے سٹیج پر انس کہلائے گی، تیسرے سٹیج پر شغف کہلائے گی، چوتھے سٹیج پر عشق بنے گی، اور اس کا 5واں اور آخری درجہ مودت ہے۔ اب اس کو سمجھیے، یہ مثالیں ہیں سمجھانے کے لیے صرف۔ محبت کس حد تک چاہت ہو تو اسے محبت کہا جائے گا، اس میں کتنا اضافہ ہو تو ان سے انس کہا جائے گا، کتنی اور آگے بڑھ جائے تو پھر اسے شغف کہا جائے گا۔ بھائی دیکھیے، دیکھا تو چاہا کہ دیکھوں، یہ ہے محبت، یہ محبت ہے۔ دیکھا تو چاہا کہ دیکھوں، یہ محبت ہے۔ انس
جب دیکھا تو چاہا کہ دیکھوں بھی اور آگے بڑھ کر بات بھی کروں. یہ ہے اونس. اب جن کے ذہن میں بات اتر رہی ہو وہ کم از کم گردن ہی ہلا دیں. یہ ہے اونس. اور شغف، جب دیکھا شغف ہو گیا نا، اب چاہت تیسرے درجے پہ آ گئی. شغف جب دیکھا تو چاہا کہ دیکھتا رہوں اور باتیں کرتا رہوں. سلسلہ دیدار اور سلسلہ گفتار مسلسل رہے، منقطع نہ ہو، چاہت یہاں تک آ جائے تو اسے شغف کہتے ہیں. چاہت آگے بڑھی، عشق ہو گیا. یعنی کیا ہو گیا؟ ہوا یہ کہ اب در پسند تو آپ کا، گھر پسند تو آپ کا، لباس پسند تو آپ کا، آواز پسند تو آپ کی، انداز پسند تو آپ کا، ادائیں پسند تو آپ کی، عادتیں پسند تو آپ کی، باتیں پسند تو آپ کی، محفل پسند تو آپ کی، مجلس پسند تو آپ کی، صحبت پسند تو آپ کی، سنگت پسند تو آپ کی، رفتار پسند تو آپ کی، گفتار پسند تو آپ کی، کردار پسند تو آپ کا. جہاں ذہن پہ آپ، زباں پہ آپ، فکروں میں آپ، خیالوں میں آپ، تصور میں آپ، تخیل میں آپ، جہاں آپ ہی آپ ہوں اور کچھ نہ ہو، اسے عشق کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے عشق کہتے ہیں. یہ سارا سفر مودت کو سمجھنے کے لیے کیا جا رہا ہے. چاہت کا، اس پیار کا جو 5واں اور آخری اسٹیج ہے اس کا نام ہے مودت. کسے کہتے ہیں مودت؟ مودت نام ہے چاہت کی اس منزل کا جہاں چاہنے والا چاہتا یہ ہے کہ جسے میں چاہتا ہوں وہ چاہتا کیا ہے. مودت نام ہے چاہت کی اس منزل کا جہاں چاہنے والا چاہتا یہ ہے کہ جسے میں چاہتا ہوں وہ چاہتا کیا ہے. یعنی کہ اب ہماری کوئی چاہت نہیں ہے، دیکھنا یہ ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. ہماری کوئی مرضی نہیں ہے، اب مرضیاں آپ کی ہوں گی. ہماری کوئی تمنا نہیں، تمنائیں آپ کی ہوں گی، آرزویں آپ کی ہوں گی، خواہشات آپ کی ہوں گی، فرمائشات آپ کی ہوں گی، اوامر آپ کے ہوں گے، احکام آپ کے ہوں گے، تعمیل ہماری ہوگی، پاؤں ہمارے ہوں گے، چلیں گے آپ کی مرضی سے، کیونکہ ہماری کوئی مرضی نہیں ہے نا، مرضیاں سب آپ کی ہیں. اب پاؤں ہمارے ہوں گے، چلیں گے آپ کی مرضی سے، ہاتھ ہمارے ہوں گے، ہلیں گے آپ کی مرضی سے، زبان ہماری ہوگی، بولے گی آپ کی مرضی سے، آنکھ ہماری ہوگی، دیکھے گی آپ کی مرضی سے، کان ہمارے ہوں گے، سنیں گے آپ کی مرضی سے، دل ہمارا ہوگا، دھڑکے گا آپ کی مرضی سے، دماغ ہمارا ہوگا، سوچے گا آپ کی مرضی سے، اعضاء بدن ہمارے ہوں گے اور اس پر حکم آپ کا چلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اب ہم آپ کے ہو گئے کچھ اس طرح سے کہ اپنے بھی نہ رہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری صلی اللہ. اس لیے کہ اب ہم آپ کے ہو گئے کچھ اس طرح سے کہ اب اپنے بھی نہ رہے، ہم آپ کے اس طرح سے ہو گئے. یہ ہے مودت. رسول گرامی نے جب اجرت مانگی حکم الہی سے، قرآن کے حکم سے،
تو اہل بیت کے لیے محبت نہیں مانگی. اگر کوئی اہل بیت سے محبت کرے تو رسول اعظم کا اجر ادا نہیں ہوتا، اجرت ادا نہیں ہوتی. انس نہیں مانگا، شغف نہیں مانگا، اہل بیت کے لیے عشق نہیں مانگا. عشق کرنے سے بھی رسول گرامی کی اجرت ادا نہیں ہوگی. مانگی ہے مودت. اہل بیت کے لیے کیا مانگی ہے؟ مانگی ہے مودت. مودت مانگی ہے. رسول گرامی کی اجرت کا حق کب ادا ہوتا ہے؟ جب رسول کا کلمہ پڑھنے والا ان کی آل کے ساتھ مودت کرے. محبت کیوں نہیں مانگی؟ انس کیوں نہیں مانگا؟ شغف کیوں نہیں مانگا؟ عشق کیوں نہیں مانگا؟ بات یہ ہے، حالانکہ وہ معاملہ آسان ہو جاتا، کتنا مشکل کر دیا. بات یہ ہے کہ محبت کے بعد انس کی گنجائش ہوتی ہے، اور انس کے بعد شغف کی گنجائش ہوتی ہے، اور شغف کے بعد عشق کی گنجائش ہوتی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں اپنے دائیں بائیں کہ محبت کے بعد جب معیار انس ملے تو توجہ کا مرکز معیار انس ہوتا ہے اور محبت ختم. اور معیار شغف ملے تو توجہ کا مرکز معیار شغف ہوتا ہے، وہ دونوں ختم. اور اگر معیار عشق ملے تو توجہ کا مرکز وہی ہے، وہ تینوں ختم. یعنی کیونکہ محبت کے بعد انس کی، انس کے بعد شغف کی، شغف کے بعد عشق کی گنجائش ہے. عشق تک کوئی چیز نہیں مانگی. کیا مانگا ہے؟ آل محمد کے لیے مودت مانگی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو یہ بات گوارا ہی نہیں ہے، اور خالق اس بات کو برداشت ہی نہیں کرتا کہ کوئی ان کا ہونے کے بعد کسی اور کا سوچے بھی صحیح، کہ ان کا ہونے کے بعد کسی اور کا سوچنے کی بھی گنجائش نہیں ہے. اہل بیت کے ہو جاؤ اس طریقے سے کہ ان ہی کے ہو جاؤ. اب تمہارے اعضاء و جوارح پر پھر ان کی حکومت ہونی چاہیے. اب تم اپنی خواہشات پر ان کی خواہشات کو مقدم جانو، اپنی رضاؤں اور مرضیوں پر ان کی مرضیوں کو مقدم جانو. جب مودت ہوگی نا تو پھر انسان، مودت مجبور کرتی ہے اطاعت پر، اور پھر انسان کو جس سے مودت ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اب جس سے مجھے مودت ہے اسے مجھ سے کسی لمحے ایک لحظے کے لیے بھی مجھ سے ناراحت نہیں ہونا چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ مودت مجبور کرتی ہے، مودت کا تقاضا یہ ہے. اور یاد رکھیے گا کہ مودت اہل بیت واجب ہے، از روئے قرآن واجب ہے. یہ آیت کہہ رہی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ. مودت اہل بیت، اہل بیت کے ساتھ مودت کرنا واجب ہے. واجب تو نماز پڑھنا بھی ہے، واجب روزہ رکھنا بھی ہے، واجب خمس دینا بھی ہے، واجب زکوٰۃ دینا بھی ہے. حج کرنا استطاعت ہو تو حج بھی واجب ہو جاتا ہے. جہاد کا موقع ہو تو جہاد بھی واجب ہو جاتا ہے. تو جب جہاد واجب ہو جہاد کرنا پڑے گا، حج واجب ہو جائے حج کرنا پڑے گا. جو جو کام اسلام نے واجب قرار دیا ہے وہ سارے کام واجب ہیں. کیا ایسا ہی واجب ہے اہل بیت کی مودت بھی؟ جس طرح یہ سارے واجبات ہیں اسی طرح کا ایک واجب اہل بیت کی مودت بھی ویسا ہی واجب ہے، یا اس میں کوئی فرق ہے؟ فرق ہے. کیا فرق ہے؟ اسلام آباد جیسے شہر میں آپ رہتے ہیں، یا مدارس بھی ہیں، علماء کرام بھی ہیں. شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر کسی آدمی نے سارا سال 11 مہینے نماز نہیں پڑھی، رمضان آ گیا، کیا اب وہ روزے بھی نہ رکھے؟ 11 مہینے نماز تو پڑھی نہیں. ظاہر ہے کہ نماز نہ پڑھ کے اس نے گناہ کیا، اور بہت بڑا گناہ کیا. نماز بہت بڑا واجب ہے، لیکن کیا رمضان آ جائے تو اب اسے روزے بھی نہیں رکھنے چاہیے؟ یا شریعت کیا کہتی ہے کہ روزے رکھ سکتا ہے؟ رکھ سکتا ہے نا بھائی. رمضان آ گئے تو نماز نہ پڑھنے کا گناہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن روزے اپنی جگہ واجب ہیں، روزے اسے رکھنے ہیں. یا اگر کسی نے ماہ رمضان آیا اور جان بوجھ کر پورے رمضان میں روزے نہیں رکھے، تو کیونکہ روزے نہیں رکھے کیا اب یہ پورا سال نماز بھی نہیں پڑھے؟ نا، نماز تو پڑھے نا. روزے نہ رکھنے کا گناہ اپنی جگہ پر ہے، اس کی قضا کرے، اس کا کفارہ دے، لیکن نماز یہ پڑھے. ایسا نہیں ہے کہ اس نے روزے نہیں رکھے تو اب اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی، یا اس نے سال بھر نماز نہیں پڑھی تھی تب رمضان میں جو روزہ رکھے گا وہ روزہ بھی اس کا قابل قبول نہیں ہے. تو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ سارے واجبات اس طرح سے واجب ہیں.
کہ نماز بھی واجب ہے، روزہ بھی واجب ہے، حج بھی واجب ہے، مگر ان میں سے جو بجا لاؤ گے اس کا ثواب ملے گا، جسے چھوڑ دو گے اس پر گناہ بھی ہے اور سزا بھی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو تم نے چھوڑ دیا ہے تو اب اس کے بعد دوسرے واجب کو تم ادا کر ہی نہیں سکتے ہو، یہی شریعت کا مسئلہ ہے۔ لیکن مودت اہل بیت ایسا واجب نہیں ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اہل بیت کی، آل محمد کی مودت کو خالق نے رسول اعظم کی اجرت بنا کر اس واجب کو وہ واجب قرار دیا ہے کہ جس واجب کو ادا کیے بغیر کوئی واجب قبول ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ حیدری، یہ بھی میں نے کم کہا ہے، یہ چھوٹی بات کہی ہے میں نے کہ اگر اہل بیت سے مودت نہ ہو تو کوئی واجب قبول نہیں ہوگا۔ واجب قبول نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی اہل بیت سے کیونکہ مودت اہل بیت رسول اعظم کی اجرت ہے، اگر کوئی اہل بیت سے مودت نہیں کرے تو واجب قبول نہیں ہوگا، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اب نماز قبول نہیں ہوگی، روزہ قبول نہیں ہوگا، حج قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اہل بیت سے مودت نہیں کیے۔ حق یہ ہے، اور میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ مودت اہل بیت رسول اعظم کی اجرت ہے، اگر کوئی اہل بیت سے مودت نہ کرے تو اس کا کلمہ بھی قبول نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ رسول اعظم نے اجرت مانگی کس بات پر؟ دین کی تبلیغ کی، اس بات پر اجرت مانگی کیونکہ بہت سفر کیے، ہجرتیں کی، پتھر کھائے، جنگیں لڑیں، دان شہید کروائے، قربانیاں دی، مصائب و آلام کے طوفانوں سے ٹکراتے رہے اور بہت زیادہ مشکلات اور تکالیف کو سہا دین پہنچانے کے لیے، اور دین پہنچا دیا، تو اس بات پر وہ اجرت مانگ رہے ہیں۔ تو کیا یہ کام آدم نے نہیں کیا؟ عیسیٰ نے نہیں کیا؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء بھی تو اللہ کا دین لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ مجھے بتائیے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ایک نبی کا بتا دیجئے کہ جس نے امت سے اجرت مانگی ہو۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ایک نبی بھی ایسا نہیں دکھا سکتے کہ جس نے امت سے اجرت مانگی ہو۔ اگر آپ دیکھیں تو ان کی عمریں لمبی، عرصہ زیادہ، تکالیف و مشکلات بھی کوئی کم نہیں اٹھائیں، مگر کوئی نبی اجرت نہیں مانگ رہا۔ سرکار دو عالم اجرت مانگ رہے ہیں۔ اگر یہ سب زمینہ سازی کے لیے آئے تھے، پیغمبر گرامی کے لیے تمہید کے طور پر آئے تھے، اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی نے اجرت نہیں مانگی ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اب اگر رسول اجرت مانگ رہے ہیں تو پھر یہ تنہا رسول کی اجرت نہیں ہے، اس میں آدم کی اجرت بھی ہے، نوح کی اجرت بھی ہے، ابراہیم کی اجرت بھی ہے، موسیٰ کی اجرت بھی ہے، عیسیٰ کی اجرت بھی ہے، تمام انبیاء کی اجرت اس میں ہے۔ تمام انبیاء نے اجرت کیوں نہیں مانگی؟ میں تفصیل سے بعد میں بات کروں گا۔ مانگتے تو امت کیا دیتی؟ اگر اجرت مانگتے تو امت کیا دیتی؟ نبی نے کیا دیا؟ دین۔ اس کے عوض میں امت کیا دیتی؟ فرض کریں ساری کائنات ہی دیتی۔ ویسے تو امتوں کا جو سلوک رہا وہ آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن فرض کریں بالفرض محال کہ سارے خزانے رکھ دے جائے، تو ساری دنیا اپنی ساری دولتوں کے ساتھ دین کے مقابلے میں کیا ہے؟ ہیچ ہے، پست ہے، کمتر ہے، اور کمتر شے کسی اعلیٰ چیز کا عوض اور اجر نہیں بن سکتی ہے۔ اور یہ نبی کی شان نبوت کے خلاف تھا کہ وہ کسی حقیر شے کو اور کسی کمتر چیز کو جو ہے اتنی اعلیٰ چیز کے عوض کے طور پر قبول کرے کہ دیا ہے دین، اور اس کے عوض میں بادشاہتیں، اقتدار، حکومتیں، خزانے، دنیا کی دولتیں قبول کر لیں، تو یہ تو پست ہیں، اور دین بہت بلند ہے، تو یہ نبی کی شان نبوت کے خلاف ہے، دین کے سٹینڈرڈ اور اس کے سٹیٹس کے خلاف ہے، یہ چیز اس کا عوض بن ہی نہیں سکتی۔ اس لیے کسی بھی نبی نے امت سے اجرت مانگی ہی نہیں، کیونکہ امت کے پاس ایسی چیز تھی ہی نہیں کہ جو عوض کے طور پر، کہ جو نبی نے دیا ہے اس کے عوض کے طور پر دے سکے، اور وہ شے ایسی ہو کہ اس کا عوض بن سکے۔ اب رسول اعظم اجرت مانگ رہے ہیں اور اللہ کے حکم سے مانگ رہے ہیں۔ کیا اقتدار مانگا؟ نہیں۔ کرسی مانگی؟ نہیں۔ تخت مانگا؟ نہیں۔ تاج مانگا؟ نہیں۔ بادشاہت مانگی؟ نہیں۔ دولتیں مانگی؟ نہیں۔ خزانے مانگے؟ نہیں مانگے، کچھ بھی نہیں مانگا، اور اللہ کے رسول نے اپنی مرضی سے بھی نہیں مانگا، اللہ کے حکم سے مانگا ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ رسول اعظم نے اس تبلیغ دین پر اجرت کے طور پر، اس دین پر اجرت کے طور پر آل محمد کی مودت کو طلب کیا ہے، تو اب تسلیم کرنا پڑے گا کہ جو وزن پورے اسلام کا ہے وہی وزن ان کی مودت کا ہے۔ حیدری، کہ ان کی مودت اگر اسلام سے کمتر ہوتی
تو کسی طرح اس اسلام پر رسول اعظم کا عوض اور اجر نہ بن سکتی، لیکن عذر ہوئے خود قرآن نے حکم دیا، اللہ نے حکم دیا اور رسول اعظم نے طلب کیا، اور اسے مودت اہل بیت کو خالق نے رسول اعظم کی اجرت بنایا، اجرت بنا کر اس واجب کو وہ واجب قرار دیا ہے کہ جس واجب کو ادا کیے بغیر کوئی واجب قبول ہی نہیں ہو سکتا۔ حد ہے کہ نہ صرف یہ کہ واجب قبول نہیں ہو سکتا، بلکہ اگر اہل بیت سے مودت نہ کی جائے تو اسلام ہی قبول نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ مجھے یہ تو معلوم ہی نہیں کہ آپ کی قوت برداشت ہے کتنی، تو اس لیے میں بہت ڈر کے بول رہا ہوں کہ کہیں زیادہ نہ بول جاؤں، اور جتنی دیر آپ سننے کے عادی ہیں اس سے کہیں گفتگو بڑھ نہ جائے، تو اس لیے میں بہت سارے مطالب کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن کل میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا، اور بھرپور دلائل کے ساتھ ہم بیان کریں گے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت کے بغیر کوئی واجب قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے اوپر بھرپور دلائل بیان کریں۔ میں نے حیات انسان اور محبت اہل بیت عنوان قرار دیا ہے، تو انسان کی زندگی کے ساتھ اہل بیت کی محبت کا کیا تعلق ہے، اور انسانی زندگی میں آل محمد کی محبت کتنی ضروری ہے، کتنی مؤثر ہے، کیوں واجب ہے، اسی پر 5 دن آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ دوستو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزاداران مظلوم کربلا، آپ بیٹھے ہیں نا، جب سے محرم کا چاند دیکھا ہے آپ نے، تو مسلسل ادا خانوں میں آ رہے ہیں اور مسلسل پرسہ دے رہے ہیں، مسلسل گریہ کر رہے ہیں، مسلسل رو رہے ہیں، لیکن آپ آتے ہیں ادا خانے میں، آتے ہیں پرسہ دیتے ہیں، روتے ہیں، کچھ دیر روتے ہیں، رو کر پھر گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ مورخ لکھتا ہے 3 بیبیاں ایسی ہیں جو آتی ہیں، پہلی بات تو آئی کب سے ہیں؟ مورخ کہتا ہے کہ محرم کا جب چاند نظر آتا ہے نا، تو 3 بیویاں ایسی ہیں جو اپنا اپنا وطن چھوڑ دیتی ہیں، اپنا اپنا وطن چھوڑ دیتی ہیں۔ کون سی ہیں؟ وہ لکھتا ہے کہ 2 شام والی ہیں، ایک جنت البقیع والی ہے۔ کہتا ہے جب محرم کا چاند نظر آتا ہے نا، ایک ایسی چھوٹی بچی جو 4 سال کی عمر میں قید خانے کے اندر رحلت کر گئی، اور جسے میلے کرتے کے اندر دفن کیا گیا ہے، جب محرم کا چاند نظر آتا ہے نا، تو یہ بچی اپنی ننھی سی قبر کو چھوڑ دیتی ہے، ننھے ننھے قدم اٹھاتی ہے، سیدھا چلتے چلتے اپنی پھوپھی کی قبر پر آتی ہے، آ کر کہتی ہے پھوپھی اماں محرم کا چاند نظر آ گیا، بابا کے عزادار عزا خانہ میں آ گئے۔ قبر میں سے آواز آتی ہے آ میری بچی، میں تیرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ یہ بچی پھوپھی کی انگلی پکڑتی ہے، پھوپھی اور بھتیجی دونوں شام سے چلتی ہیں، قدم اٹھاتے اٹھاتے ایک مرتبہ مدینے کا وہ قبرستان جسے جنت البقیع کہتے ہیں نا، اس اجڑے ہوئے قبرستان میں داخل ہوتی ہیں۔ اس قبرستان میں آنے کے بعد ایک ایسی قبر پر جاتی ہیں جو ٹوٹی ہوئی قبر ہے، اس پر کھڑے ہو کر کہتی ہیں اماں فاطمہ ہم شام سے آ گئی ہیں،
علامہ کہتے ہیں اس قبر میں سے ایک بی بی نکلتی ہے جس کے پہلو کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں، سیاہ برقع پہن لیتی ہے۔ یہ تینوں بیویاں چل پڑتی ہیں، اپنا وطن چھوڑ دیتی ہیں۔ اس کے بعد 8 ربیع الاول تک یہ تینوں بیویاں پلٹ کر پھر اپنے وطن نہیں جاتی ہیں۔ یہ کہاں ہوتی ہیں؟ کبھی اس سزا خانے میں، کبھی اس سزا خانے میں، کبھی اس سزا خانے میں، کبھی اکبر کا پرسہ لینے کے لیے، کبھی قاسم کا پرسہ لینے کے لیے، کبھی 6 مہینے کے لیے اصغر کا پرسہ لینے کے لیے۔ اجرکم علی اللہ جزاکم ربکم۔ اے عزاداران مظلوم کربلا، یہ 3 بیبیاں 2.25 مہینے مسلسل اس طرح عزاداری کرتی ہیں اور ہر مجلس میں آ کر آپ کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو اپنے رومال میں محفوظ کرتی ہیں، اپنے رومال میں انہیں سمیٹتی ہیں اور لے جاتی ہیں۔ لیکن ایک ہستی وہ ہے جس کے بارے میں تاریخ نے کہا ہے کہ 61 ہجری سے لے کر 95 ہجری تک کوئی وقفہ نہیں ہے، 35 سال مسلسل گریہ کیا ہے، اور وہ شخصیت، وہ ہستی بھی ان 2.25 مہینوں میں ان مجلسوں میں آتی ہے۔ ہاں آپ سمجھ گئے میں نے کس کی طرف اشارہ کیا، یہ حسین کا پہلا عزادار ہے، حسین کا فرزند بیمار ہے، یہ سید سجاد ہے۔ 61 ہجری سے لے کر 25 محرم 95 ہجری تک کیسے وقت گزارا ہے؟ راوی کہتا ہے ہمارے چوتھے امام نے ان 35 سالوں میں عیدین کے علاوہ ہر دن روزہ رکھا ہے اور ہر رات عبادت الہیہ میں جا کر گزاری ہے۔ راوی کہتا ہے کہ جس وقت افطار کا وقت ہوتا تھا نا تو غلام کچھ کھانا کچھ پانی لے جا کر سید سجاد کے سامنے رکھ دیتا تھا۔ سید سجاد کی جیسے ہی نظر کھانے اور پانی پر پڑتی تھی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب آ جایا کرتا تھا۔ بیمار اتنا روتے کہ روتے روتے ہچکیاں بن جایا کرتی تھیں، اور پھر غلام سے کہتے کھانا بھی لے جا پانی بھی لے جا۔ غلام کہتا کہ مولا سارا دن آپ کا روزہ تھا، آپ نے نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ امام کہتے انصاف تو کر، کیسے پیوں؟ میرا بابا پیاسا مارا گیا، میرا علی اکبر پیاسا مارا گیا، ارے میری سکینہ قید خانے تک پانی پانی کہتی رہی۔ عزادارو ایک روایت یہ ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ سید سجاد ایک مرتبہ مدینے کے بازار سے گزرے، کیا دیکھا کہ ایک قصاب ہے وہ جانور کو ذبح کر رہا ہے۔ جیسے ہی سید سجاد کی نظر اس پر پڑی نا بیمار کی آنکھوں سے خون اترنے لگا، امام دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ قصاب نے جانور کو چھوڑ دیا، میرے امام کے قریب آیا، آگے کہتا ہے میں تو جانور ذبح کر رہا ہوں، آپ کیوں خون کے آنسو رو رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں بتا تیرا مذہب کیا ہے، کیا تو مسلمان ہے؟ یہ کہتے ہیں ہاں میں مسلمان ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ ہمیشہ جانور خود ذبح کرتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں ہمیشہ جانور میں خود ذبح کیا کرتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں تجھے کچھ پتا ہے کہ شریعت نے ذبح کرنے کے کیا آداب بتائے ہیں؟ کچھ پتا ہے، کچھ ان کا لحاظ رکھتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں پتا بھی ہے اور ان آداب کا خیال و لحاظ بھی رکھتا ہوں۔ کہتا ہے شریعت یہ کہتی ہے کہ جب کسی جانور کو ذبح کرنا ہو پہلے اسے پانی پلایا کرو پھر چھری چلایا کرو۔ عزادارو اتنا سننا تھا یا ایک مرتبہ میرے چوتھے امام نے رخ کیا کربلا کا اور کہا ہائے میرے غریب بابا، ہائے میرے مظلوم بابا، ہائے میرے پیاسے بابا، یہ مسلمان جانور کو تو پیاسا ذبح نہیں کرتے لیکن آپ کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا۔ اے عزاداران مظلوم کربلا جو رونے آئے ہو نا تکلف نہ کرو، مجلس کمال مصائب ہے، سب سے بڑا اثاثہ آنکھ سے نکلنے والا آنسو ہے۔ ایک روایت اور سن لیجئے، مصائب کی ایک منزل اگر اجازت ہو آپ کی تو میں مصائب کی ایک منزل اور لے لیتا ہوں۔ منہال گیا مدینے، قبر رسول کی زیارت کی،
زیارت کرنے کے بعد چاہا کہ میں چوتھے امام سید سجاد سے ملاقات کر لوں، ملاقات کر کے شرف زیارت حاصل کر کے امام کی دست بوسی اور قدم بوسی کر کے پھر اپنے گھر واپس جاؤں گا۔ منہال جب اس کوچے میں داخل ہوا نا، جس کوچے کے اندر سید سجاد کا کچا مکان تھا، جیسے ہی امام کے بیت الشرف سے نزدیک ہوا تو اس نے کیا دیکھا کہ کچا مکان ہے، مکان کے اوپر ایک پرنالہ ہے، اس کے اوپر سے مسلسل سرخ پانی ٹپک رہا ہے، خون نما پانی ٹپک رہا ہے۔ سامنے دروازے پر کوئی کنیز کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے پوچھا کہ یہ گھر کس کا ہے اور مجھے سید سجاد کے گھر جانا ہے، اور یہ پانی کیسا ہے؟ یہ پانی نجس تو نہیں ہے، خون تو نہیں ہے؟ اس کنیز نے کہا توبہ کر، کہہ رہا ہے یہ پانی نجس تو نہیں ہے، ارے اس پانی کا واسطہ دے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ، یہ تیرے چوتھے امام سید سجاد کی آنکھوں کا پانی ہے۔ کہتا ہے کیا مولا اب خون رونے لگے؟ کہاں اب مولا سرخ آنسو روتے ہیں، اب خون رویا کرتے ہیں۔ کہا مجھے مولا کی زیارت کرنی ہے۔ کنیز نے راستہ بتایا، منہال اس راستے پر چل پڑا۔ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ خاک ہے، خاک پر سید سجاد ہے، گریبان چاک ہے اور سر کے بالوں میں بھی خاک ہے۔ کبھی کہتے ہیں ہائے حسین، کبھی کہتے ہیں ہائے علی اکبر، سینہ پیٹ پیٹ کے رو رہے ہیں۔ منہال کہتے ہیں میں امام کے قریب ہوا، آخری روایت عزادارو، منہال کہتے ہیں میں مولا کے نزدیک ہوا۔ میں نے کہا مولا روتے روتے 35 سال ہو گئے، ہم محبوں پر رحم فرما لیجئے، اپنے آنسوؤں کو صاف کر لیجئے، اب گریہ بند کر دیجئے۔ جیسے منہال نے کہا نا اب آپ اپنا گریہ ختم کر دیجئے، عزادار سید سجاد نے چیخ مار کے کہا منہال تو نے انصاف نہیں کیا ہے، منہال بتا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہتے ہیں ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے۔ امام فرماتے ہیں بتا قرآن کیا کہتا ہے؟ یعقوب یوسف کی جدائی میں کتنا روئے؟ یہ کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ یعقوب یوسف کی جدائی میں اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں۔ امام فرماتے ہیں بتا کیا یوسف مر گیا تھا یا زندہ تھا؟ کیا یوسف مر گیا تھا یا زندہ تھا؟ اور یعقوب علم نبوت سے جانتے بھی تھے کہ یوسف زندہ ہے، اس کے باوجود اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں۔ امام کہتے ہیں منہال کچھ انصاف تو کر، میرا ایک یوسف نہیں، میرے 18 یوسف میری نگاہوں کے سامنے کربلا کی تپتی ریت پر مثل گوسفند ذبح کر دیے گئے۔ عزادارو منہال کہتا ہے میں نے اپنے دونوں ہاتھ امام کے قدموں پر رکھے، ہاتھ جوڑ کر سامنے کھڑا ہو گیا، کہا مولا اب کے بعد ایسی گستاخی نہیں کروں گا، مولا بس اتنا بتا دیجئے، مولا اب کے بعد یہ گستاخی نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے مولا، آپ نے کہا کہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کے 18 یوسف مثل گوسفند ذبح کر دیے گئے، لیکن ایک جسارت کرتا ہوں کہ مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ عزادارو جیسے ہی کہا نا کہ شہادت تو آپ کی میراث ہے، امام اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے، رو کے کہا منہال شہادت ہماری میراث ہے، بتا کیا ماں بہنوں کو ننگے سر بازاروں اور درباروں میں لے کر جانا کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ منہال کہتے ہیں مولا اتنا بتائیے سارے سفر میں سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ میرے امام نے 3 مرتبہ چیخ مار کے کہا الشام الشام الشام۔ الا لعنت اللہ للقوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام منقلب ينقلبون۔ بار اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جہاں جہاں سے مومنین آئے ہیں میرے اللہ سب کا آنا قبول فرما، میرے اللہ اس دربار سے کوئی خالی واپس نہ جائے، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، دلی مرادیں پوری فرما، مذہب اہل بیت کی حفاظت فرما، ملت آل محمد کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو متحد اور متفق فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما، اس ملک اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ میرے اللہ ظلم بڑھ گیا ہے اور ہر طرف ظالم پھیل گئے ہیں، اے خالق جلد از جلد ولی العصر اپنی آخری حجت یوسف فاطمہ دل بند بطول فرزند رسول کا ظہور فرما، ان کے ظہور کے وقت ہمیں ان کے امان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔